پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ نور پور کہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نہایت نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کے گھر میں سوائے اس کی بیمار ماں کے اور کسی کا سایہ نہیں تھا۔ غربت اتنی تھی کہ کبھی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی، مگر حارث کے دل میں ایک عجیب سی روشنی، ایک غیر معمولی امید ہمیشہ جگمگاتی رہتی تھی۔ حارث کو بچپن سے ہی گھوڑوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ جب بھی وہ کھیتوں میں کام کرتا، دور پہاڑی کے اوپر ایک پراسرار روشنی دیکھتا، اسے لگتا کہ جیسے کوئی اسے آواز دے رہا ہو، کوئی جو اس کی قسمت بدل سکتا ہو۔ ایک رات جب چاند آسمان پر پوری شان سے چمک رہا تھا، حارث اپنی ماں کی دوا لینے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ درختوں پر اوس کے قطرے چمک رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اچانک ایک زوردار روشنی آسمان سے نیچے آ گری۔ حارث کے قدم خود بخود اسی سمت بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچ کر جو اس نے منظر دیکھا، اس کی تو سانس ہی رک گئی۔ اس کے سامنے ایک سفید گھوڑا کھڑا تھا جس کے پروں کی لمبائی بازوؤں جتنی اور ان سے چاندنی پھوٹتی تھی۔ گھوڑا عام گھوڑوں کی طرح نہیں تھا، وہ ہوا میں معلق تھا، زمین سے تھوڑا اوپر، جیسے کوئی خواب حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہو۔ گھوڑے نے انسانی لہجے میں کہا، حارث میں تمہارا منتظر تھا۔ حارث حیران ہو کر پیچھے ہٹا، مگر گھوڑا مسکرا کر بولا، میں روحان ہوں، آسمانوں کا محافظ۔ مجھے زمین پر بھیجا گیا ہے کیونکہ تمہارا دل پاک ہے، تمہارے اندر وہ ہمت ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ حارث نے تھر تھراتی آواز میں پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک غریب لڑکا ہوں۔ روحان نے اپنے پروں کو پھیلایا، زمین ہلکی سی لرزی اور پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہے جو اپنی نیت صاف رکھے۔ پھر گھوڑے نے حارث کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حارث جیسے ہی بیٹھا، گھوڑا آسمان کی طرف یوں اڑا جیسے ستاروں کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہو۔ نیچے کا منظر چھوٹا ہوتا گیا، پہاڑ بادلوں میں گم ہو گئے۔ حارث کی آنکھوں میں پہلی بار خوشیوں کے آنسو بھر آئے۔ اسے لگا جیسے وہ پوری دنیا کی قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ روحان نے اسے ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اتارا جہاں ایک سنہری دروازہ تھا۔ دروازہ جیسے شعلوں سے بنا ہو مگر پھر بھی وہ ٹھنڈا تھا۔ یہ قسمت کا دروازہ ہے، روحان نے کہا۔ اسے صرف وہی کھول سکتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع چاہتا ہو، نہ کہ صرف اپنے لیے۔ حارث نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور دعا کی، اے خدا مجھے اتنا عطا کرنا کہ میں دوسروں کا سہارا بن سکوں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹی سی سونے کی ڈبیا پڑی تھی۔ حارث نے اسے اٹھایا، جیسے ہی کھولی اندر سے روشنی پھوٹی جو اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ وہ روشنی سونے کی نہیں، رحمت کی طاقت تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ روحان غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ صبح کے وقت حارث نے محسوس کیا کہ جہاں وہ ہاتھ رکھتا وہاں سے خشکی ہٹ جاتی، خشک کھیت ہرے ہو جاتے، بیمار لوگ شفا پاتے اور لوگوں کے گھر خوشیوں سے بھر جاتے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے حقیقت جانی تو حارث نور پور کا ہیرو بن گیا، مگر حارث نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا، اصل طاقت دولت یا جادو میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ ایک دن رات کے وقت وہ پھر پہاڑی پر گیا۔ ہلکی سی ہوا چلی اور روحان ایک بار پھر اس کے سامنے نمودار ہوا۔ حارث، تم نے انسانیت کی خدمت کی، اب تمہارا نام آسمانوں میں روشن ہو چکا ہے۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بس اپنے دل کو پاک رکھنا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ روحان آسمان کی طرف اڑ گیا اور حارث دیر تک اس کے پروں کی چاندنی کو دیکھتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب نور پور کے پہاڑوں پر چاندنی چھا جاتی ہے تو ایک اڑتے ہوئے گھوڑے کا سایہ بادلوں میں دکھائی دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ حارث کا دوست، آسمانوں کا محافظ روحان آ گیا ہے۔